نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، گزشتہ کچھ دنوں سے اعتکاف کا موضوع چل رہا ہے۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اس کو مکمل کریں، کیونکہ ایک دن کے بعد یعنی منگل 20 رمضان مبارک کو جو لوگ اعتکاف بیٹھنا چاہیں گے ان کو اعتکاف بیٹھنا ہوگا۔ اس سے پہلے یہ مکمل ہو جائے تاکہ جو لوگ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس سے استفادہ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اور میں یہ بھی کہوں گا آپ سے کہ اگر آپ اس کو لکھ نہیں سکے، کچھ نہیں کر سکے، تو اپنے پاس اگر آپ رکھ لیتے ہیں موبائل آف لائن کر کے، تو ریکارڈنگ سن کے آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بعض چیزیں اس میں کچھ دعائیں وغیرہ بھی ریکارڈ کی ہیں، کچھ آگے بھی آئیں گی، تو وہ بھی آپ سن کے یاد کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہم نے 21 رمضان مبارک صبح اشراق تک کا ذکر کیا تھا کہ اشراق کی نماز پڑھ کے آپ سو جائیے۔ اچھا، اشراق کا وقت اگرچہ سورج کے طلوع ہونے کے 15 منٹ کے بعد شروع ہو جاتا ہے اور 1.5 گھنٹے تک رہتا ہے، لیکن معتکف اعتکاف کرنے والا جو ہے وہ کوشش یہ کرے کہ جیسے اشراق کا وقت شروع ہو تو وہ اشراق پڑھ کے سو جائے، کیونکہ ساری رات کا وہ جاگا ہوا ہے، آگے بھی اسے عبادت کرنی ہے، باقی معاملات کرنے ہیں، تو یہ سو جائے۔ اچھا، آج کل عموماً تقریباً 11:30 کے قریب زوال کا وقت شروع ہوتا ہے، تو کوشش یہ کریں کہ آپ 11 پونے 11 تک اٹھ جائیں تاکہ واش روم وغیرہ سے فارغ ہو کے وضو کر کے آپ زوال کا وقت شروع ہونے سے پہلے چاشت پڑھ لیں۔ چاشت کے نفل 4 ہیں، بعض لوگوں نے 20 بھی لکھے ہیں، ویسے وہ کوئی صحیح سند نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو نفل پڑھے ہیں وہ 8 پڑھے ہیں فتح مکہ کے موقع پر، لیکن آپ نے جو تعلیم دی ہے وہ 4 ہی کی دی ہے، تو بہتر ہے کہ 2 کی نیت سے 4 نفل آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد زوال کا وقت شروع ہو جائے گا، جو کہ تقریباً آج کل 11:30 سے شروع ہو کر 12:10 سوا 12 تک رہتا ہے۔ مزید یہ کہ آپ مسجد میں اگر ہیں تو اپنے علاقے مسجد کے کیلنڈر پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، وہاں پہ اوقات دیے ہوئے ہوتے ہیں۔ گھر میں اگر آپ ہیں، کوئی خاتون پڑھ رہی ہیں، اعتکاف کر رہی ہیں، تو وہ تقریباً یہ حساب رکھ سکتی کہ 12:15 کے قریب زوال کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اچھا، زوال کے وقت میں سجدے والی عبادت آپ نہیں کر سکتے، نوافل نہیں پڑھنے، سجدہ تلاوت نہیں کرنا، نماز قضا نہیں پڑھنی، قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، دیگر کوئی دعا پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل کوئی عبادت نہیں کر سکتے، صرف سجدے والی عبادت ممنوع ہے، باقی تمام عبادات آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، زوال کا وقت جب ختم ہو جائے تو اس کے بعد آہستہ آہستہ ظہر کی طرف آپ جائیں گے، ظہر کی نماز کی طرف، تو بہتر یہی ہے کہ آپ 11:30 یعنی زوال کے شروع ہونے پر قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیں، اور کوشش کریں کہ ظہر کی نماز پر تلاوت قرآن کا ہی سلسلہ جاری رکھیں، کیونکہ تلاوت بھی آپ جتنی ہو سکے کریں، اور کوشش کریں کہ اعتکاف کے دوران کم از کم 1 قرآن مجید تو آپ پورا پڑھ لیں۔ تو اس کے لیے یہی ہوگا کہ 3 پارے ڈیلی آپ کو پڑھنے ہیں۔ اب پڑھنے والوں کی رفتار سب کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، تو کوشش یہ کریں کہ اس طرح کا بنائیں معمول کے دن میں 3 پارے آپ پڑھیں، تاکہ یہ 9 یا 10 دن میں آپ کا کم از کم 1 قرآن مجید پورا ہو جائے۔ جو زیادہ پڑھ سکتے ہیں زیادہ پڑھ لیں۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ نے صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، جو آپ کی سنت ہے، وہ یہی ہے کہ آپ ہمیشہ ظہر کے بعد صلاۃ التسبیح پڑھتے تھے۔ تو صلاۃ التسبیح کا جو وقت ہے، جو بہتر وقت ہے، یعنی ویسے تو پڑھ سکتے ہیں، رات کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں لوگ، لیکن جو بہتر وقت ہے، جو آپ کی سنت ہے، وہ ظہر کی نماز کے بعد ہے۔ تو آپ کوشش یہ کریں کہ تمام اعتکاف کے تمام دنوں میں ہر روز ظہر کی نماز کے بعد آپ صلاۃ التسبیح ضرور پڑھیں۔ کہ آپ سن کی حدیث بھی ہے کہ صلاۃ التسبیح کو ہر روز پڑھیں، روز پڑھنا ممکن نہ ہو تو ہفتے میں 1 دفعہ، ہفتے میں 1 بار پڑھنا ممکن نہ ہو تو مہینے میں 1 بار، مہینے میں 1 بار پڑھنا ممکن نہ ہو تو سال میں 1 مرتبہ، اور اگر سال میں 1 بار بھی نہ پڑھ سکے تو کم از کم زندگی میں 1 بار ضرور پڑھیں۔ تو آپ سب اس حدیث پر عمل ہو جائے گا۔ ان 10 دنوں میں آپ ڈیلی جو ہے صلاۃ التسبیح پڑھیں، تاکہ آپ کو وہ جو حدیث ہے کہ روز پڑھنے والی، اس پر عمل ہو جائے، اور 10 دن آپ ڈیلی پڑھ لیں۔ اس کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں۔ 4 رکعت ہیں، اور 4 ہی کی نیت سے پڑھنی، 2 کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے۔ پورا طریقہ سمجھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، لکھ لیں۔ 4 رکعت نماز صلاۃ تسبیح، 4 رکعت نماز تسبیح یا 4 رکعت نفل صلاۃ تسبیح کی نیت کر کے سب سے پہلے ثناء سبحانک اللہم پڑھیں، ولا الہ غیرک تک پڑھنے کے بعد 15 دفعہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد تعوذ یعنی اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ، اگر یاد ہو تو سورہ کافرون، ورنہ کوئی بھی سورت پڑھ کے پھر کھڑے 10 مرتبہ
پھر پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد رکوع کیجئے، رکوع کے بعد 3 مرتبہ، رکوع کے اندر 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، اور پھر اس کے بعد رکوع میں کھڑے کھڑے 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر کھڑے کھڑے رکوع اور سجدے کے درمیان کھڑے ہوئے پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد سجدہ کیجئے، سجدے میں بھی آپ نے سبحان رب الاعلیٰ 3 دفعہ کہنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ اکبر کر کے سجدے سے اٹھ جائیے، اور دونوں سجدوں کے درمیان پھر بیٹھے بیٹھے جو ہے آپ نے پھر پڑھنا ہے 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد سجدہ کیجیے دوسرے سجدے میں بھی 3 بار سبحان رب الاعلیٰ، اور پھر اس کے بعد سجدے کے اندر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب یہ ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہو گیا ہے۔ 4 رکعتوں میں اسی طرح سے آپ نے پڑھنا ہے، اور ہر رکعت میں 75 بار ہو جائے گا، اور ٹوٹل یہ 300 دفعہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی گنتی کہیں تھوڑی کمی بیشی ہو جائے تو اگلی گنتی پہ آپ دوبارہ اس کو پورا کر سکتے ہیں۔ فرض کر لیجئے ایک سجدے میں آپ نے 10 کی جگہ 9 پڑھ لیے یا 10 کی جگہ 11 پڑھ لیے، تو سجدے سے اٹھنے کے بعد جو آپ نے پڑھنا ہے، اگر 9 پڑھے ہیں تو پھر اب 11 پڑھ لیں، اگر 11 پڑھے ہیں تو اب 9 کر لیں۔ کوشش کریں کہ 300 کا جو عدد ہے وہ پورا کریں پراپر طریقے سے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو یہاں پر بھی وہی، پہلے اب ثنا نہیں پڑھنی لیکن وہی 15 بار یہ پڑھنی ہے دعا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد فاتحہ، اور پھر سورہ یاد ہو تو سورہ نصر، ورنہ کوئی بھی سورہ پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد پھر 10 دفعہ پھر رکوع میں، پھر پوری ترتیب یہی۔ اب اتحیات جو پہلی اتحیات میں بیٹھیں گے تو اس میں بھی آپ نے اتحیات مکمل پڑھنی ہے، یوم یقوم الحساب تک پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر کر کے کھڑے ہو جائیے۔ اس کے بعد آپ ثنا یعنی سبحانک اللہم، پھر اسی طرح سے پوری ترتیب 15 دفعہ، پھر سورہ فاتحہ، پھر سورہ یاد ہو تو سورہ لہب، ورنہ کوئی بھی سورت پڑھ لیں، پھر 10 دفعہ پھر رکوع میں 10 دفعہ، پھر پوری ترتیب، ٹھیک ہے۔ اور آخری رکعت میں پھر اسی طرح سے کھڑے ہو کر پہلے 15 دفعہ، پھر سورہ فاتحہ، پھر یاد ہو تو سورہ اخلاص، ورنہ کوئی بھی سورت پڑھ کے پھر 10 دفعہ پھر رکوع میں، اور یہ پوری آپ کی 300 دفعہ ہو جائے گی۔ اس کے بعد اتحیات، سلام پھیر کر دعا مانگیے، اللہ سے مغفرت مانگیے، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، اس کی بڑی فضیلت ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ کی ظہر کے بعد یہ صلاۃ تسبیح ہو گئی۔ اس کے بعد قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ قضا نمازوں کا طریقہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا، اب پھر بتا دیتا ہوں کہ یہ نیت سوچ کر کہ یا اللہ میری سب سے پہلی زندگی میں جو صبح کی نماز قضا ہوئی تھی اس کے 2 فرض پڑھیے، پھر ظہر کے 4 فرض پڑھیے، پھر عصر کے 4، پھر مغرب کے 3، پھر عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر پڑھ کر یوں ایک دن کی یہ جب آپ کریں گے پورا تو ایک دن کی قضا نمازیں آپ کی ادا ہو جائیں گی۔ کوشش کریں کہ ہر روز کم از کم 4-5 دن کی، 6 دن کی، 7 دن کی، جتنی ممکن ہو سکے قضا نمازیں پڑھیے۔ نوافل بھی پڑھیں لیکن قضا نمازیں بھی پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد قرآن کی تلاوت کریں، اگر تھکن ہو رہی ہے تو سو جائیے، اور عصر سے کچھ پہلے اٹھ جائیے تاکہ واش روم وغیرہ جائیں، اور وضو کر کے آ کے عصر کی نماز سے پہلے آ کے تحیۃ الوضو کے 2 نفل، اس کے بعد سنت غیر موقدہ، پھر عصر کی نماز۔ عصر کے بعد آپ کوشش کریں قرآن کی تلاوت کریں، دروشی پڑھیں، اور پھر افطاری سے تھوڑا پہلے بند کر لیں، تھوڑا ریسٹ کر لیں، افطار کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر اگلا سلسلہ ویسے ہی شروع ہوگا، مغرب کے بعد کی ترتیب میں بتا چکا ہوں۔ لیکن اب یہ جو شب ہے آپ کی، یہ شب قدر نہیں ہے، 22ویں کی رات ہے، تو اس رات عبادت کم کیجئے، وہ صلاۃ اللیل کے نفل نہیں پڑھنے بلکہ عام نوافل دیگر پڑھ سکتے ہیں، قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ کچھ تسبیحات بتا دیتا ہوں۔ اچھا، صلاۃ الخیر کے 4 نفل ہوتے ہیں 2-2 کی نیت سے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 50 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اس کے بھی بڑی فضیلت ہے۔ قضا نمازیں پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، تسبیحات۔ ایک تسبیح خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اس کی خاص تعلیم کی ہے اور اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ اس کے علاوہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے علاوہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ تسبیحات ہیں، جتنی ہو سکے پڑھیں۔ اچھا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اس کی تسبیح جتنی ہو سکے پڑھیں۔ رب زدنی علما کی تسبیح پڑھیں۔ تو بے شمار تسبیحات ہیں، بے شمار چیزیں ہیں، پڑھیے۔ لیکن اس رات میں آپ نے تھوڑا سا ریسٹ کرنا ہے، تھوڑا آرام کرنا ہے، تاکہ آپ کا بیلنس رہے، ٹھیک ہے۔ اور دن کا جو شیڈول بتایا ہے اس کے مطابق دن گزاریں، رات کا جو
طاق راتیں نہیں ہیں اس کا شیڈول یہ والا رکھیں، جو طاق راتیں ہیں اس کا شیڈول پہلے بتا چکا ہوں، اس کے مطابق چلیں، اس کے مطابق عمل کریں، ٹھیک ہے۔ تو کل ہم انشاءاللہ بات کریں گے اعتکاف مکمل کیسے کرنا ہے، اعتکاف سے اٹھنا کیسے، اس پر ہم کل بات کریں گے۔ آج اعتکاف کا تقریباً میں نے جو معاملات تھے اس کا پورا ٹائم ٹیبل، پورا شیڈول، اس کے اندر پڑھی جانے والی کچھ دعائیں، کچھ اور چیزیں، نوافل آپ کو بتا دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ مزید اگر آپ چاہیں تو اعتکاف سے متعلق آپ سوال بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کا جواب بھی دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ چینل پر بھی کر سکتے ہیں، گروپ ہمارا موجود ہے، وہاں پر بھی آپ سوال کر سکتے ہیں اعتکاف سے متعلق، رمضان سے متعلق، روزے سے متعلق سوالات کیے جا سکتے ہیں، انشاءاللہ ان کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اعتکاف کا پورا ٹائم ٹیبل آپ کو بتا دیا ہے۔ کل انشاءاللہ ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ اعتکاف سے اٹھنا کیسے ہے، اس پر کل ہم انشاءاللہ بات کریں گے اور اعتکاف کے موضوع کو مکمل کریں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعتکاف بیٹھنے کی، اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ نہیں بیٹھ پا رہے وہ جو ہے ان اپنے لوگ بہن بھائیوں کی خدمت کر سکے جو اعتکاف بیٹھتے ہیں، اس لیے کہ اعتکاف کو سنت کفایہ قرار دیا ہے۔ اگر محلے سے ایک شخص بھی بیٹھ جائے گا تو پورے محلے کو اس کا ثواب ملے گا، لیکن اگر کوئی بھی نہ بیٹھا تو پھر پورے محلے کو جو ہے اس کے لیے ایک اچھا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ اس لیے ہر کوشش ہونی چاہیے کہ ہر علاقے میں، ہر مسجد میں کم از کم ایک آدمی، دو لوگ ضرور بیٹھیں، تاکہ سنت کفایہ کا جو حکم ہے وہ پورا ہو جائے، اور ہم جو نہیں بیٹھ پاتے وہ اعتکاف والوں کی خدمت کر سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وسیلہ سے ہماری بھی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، تمام مسائل کو حل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔